ایک آدمی کہنے لگا چلو یار ساری باتیں چھوڑو، صرف یہ بتاؤ کیا علی المرتضیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جو داماد ہے پہلے نمبر پر تو وہی آیا ہے۔ میں نے کہا اگر داماد ہونے پر خلافت اول ملتی ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تو نبی کی ایک بیٹی ہے، جبکہ عثمان غنی کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، تو پھر خلیفہ اول تو عثمان کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ میں نے کہا کہ اگر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی ہے تو پھر حضرت عباس کا کیا قصور تھا؟ علی چچا کے لڑکے ہیں اور عباس تو خود ہی چچا ہیں۔ اگر چچا کے لڑکے ہونے پر خلافت ملنی ہوتی تو پھر حق حضرت عباس کا تھا، کیونکہ حضرت عباس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ پھر ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ انہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چچا خود موجود ہے، جبکہ تم چچا کو چھوڑ کر چچا زاد کو خلافت کا مستحق سمجھتے ہو۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ علی تو داماد ہیں۔ میں نے کہا داماد ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، چلو اسی رشتے پر آ جاتے ہیں، اسی رشتے پر بات کر لیتے ہیں۔ علی داماد ہے اور ابو بکر صدیق سسر ہے، داماد اور سسر کو ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں، باقی باتیں چھوڑ کر اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر داماد کیا ہوتا ہے؟ داماد یہ ہوتا ہے کہ اس نے بیٹی لی ہے اور جبکہ سسر نے بیٹی دی ہے۔ داماد کو جتنا بھی بڑھاؤ گے لیکن وہ بیٹے کے مقام پر ہی اڑا رہے گا، اور سسر کو جتنا بھی گھٹاؤ گے سسر باپ کی جگہ پر ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ خلیفہ اول ہونے کے لیے اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل بات نہ داماد ہونا ہے، نہ مکے میں رہنا ہے، نہ مدینے میں رہنا ہے، نہ رشتہ داری میں رہنا ہے۔ اصل بات تو ہے محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ حصہ کس کو ملا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 2 سال تھی۔ مسعودی اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ساری کتابیں اٹھاؤ، طبقات ابن سعد اٹھاؤ، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ علی نبی کے گھر آئے تو علی کی عمر 2 سال تھی۔ 2 سال کی عمر میں علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں۔ علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پرورش پائی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ کہنا کہ ابو طالب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تو ضرور تھے لیکن پرورش کی بات نہیں ہے۔ ابو طالب تو خود ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ میرے دوستو، ابو طالب تو خود بھی ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ ابو طالب کے 4 بچے تھے، انہوں نے 4 بچے دوسروں کے گھروں میں پرورش کے لیے بھیجے ہوئے تھے۔ جو پرورش کے لیے اپنے بچے دوسروں کے گھروں میں بھیجا کرتے ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کی عمر میں نبی کے گھر کیوں آئے تھے؟ حضرت علی تو ابو طالب کے لڑکے تھے، 2 سال کے بچے کو کوئی باپ کسی کے گھر کیوں بھیجتا ہے؟ میرے دوستو، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے کیوں تھے؟ وہ اس لیے کہ ابو طالب ایک ٹانگ سے معذور تھے، کلاش اور غریب تھے، کوئی پریشان حال نہ تھا، غربت تھی، 4 بچے تھے، چاروں کسی کے گھر میں تھے۔ علی مرتضیٰ کو پیغمبر کے گھر بھیجا، عقیل کو عباس کے گھر بھیجا، جعفر کو نوفل کے گھر بھیجا۔ طالب بچپن میں ہی فوت ہو گیا لیکن جتنے دن زندہ رہا وہ بھی ایک بھائی کے گھر میں رہا۔ تو پرورش کے لیے کوئی بچہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ جو اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور ہمدرد تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہاں ایک غلطی کا ازالہ کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابو طالب نے نبی کا کلمہ بھی
پڑھا نہیں تھا۔ اگر کوئی کہے کہ ابو طالب مسلمان ہو گیا تھا، ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس سے پوچھو کہ ابو طالب کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف نے کلمہ پڑھا تھا، تو اس سے پوچھو کہ ابو طالب کا نام عبد مناف سے اللہ کے پیغمبر نے بدل کر کیا رکھا۔ عبد مناف تو کافروں کا نام ہے، یعنی بت کا بندہ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی کافر کلمہ پڑھتا تھا سب سے پہلے اس کا نام تبدیل کرتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ کا نام عبد شمس تھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، حتیٰ کہ سینکڑوں صحابہ کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں۔ اور اسی طرح ابو بکر کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے کون سا نام رکھا تھا؟ اگر ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو طالب کا نام عبد مناف تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف نام کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اگر تبدیل کیا تو پھر کون سا نام رکھا؟ بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ صرف ایک نام ہی کی بات پر تم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیو، ابو طالب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، اور یہ بھی بتاؤں کہ مؤرخین نے لکھا ہے اور آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا، اور جب کوئی تاریخ کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے جناب پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ بزرگوں میں ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا، بچوں میں علی نے کلمہ پڑھا تھا، غلاموں میں زید نے کلمہ پڑھا تھا، اور عورتوں میں خدیجہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ تقسیم ہوتی ہے۔ اس تقسیم کو کرنے میں بھی بہت سارے دماغ ہیں اور بہت سارے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے اگر بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھا تو کیا کمال کر دیا؟ میں ایک نئے نقطے کی بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے کہ علی کی پرورش نبی کے گھر میں ہوئی۔ جس کے گھر سے آدمی کھائے، جس کے گھر سے آدمی پیے، اس کا کلمہ پڑھا تو کیا کمال کیا؟ زید نبی کا غلام تھا، اگر غلام نے آقا کا کلمہ پڑھا تو کیا کمال کیا؟ کمال تو اس آدمی کا ہے جو نہ نوکر تھا، جو نہ غلام تھا، جو نہ بچہ تھا، نہ اس کی کوئی اور بات تھی، بلکہ وہ تو کپڑے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلمہ پڑھنے سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹی، ابو جہل پر کوئی دورہ نہیں پڑا، زید کے کلمہ پڑھنے سے مدینہ کی گلیوں میں کچھ نہ ہوا، علی کے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہ ہوا۔ قیامت تو تب برپا ہوئی جب عرب کا سب سے بڑا تاجر ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا۔ اور یہاں ایک بات اور بتاؤں کہ ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ رافضی کا ایک ایک بچہ اپنی امام کی بات کرتا ہے، لیکن صدیاں گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، آپ کو اپنے امام کے نام کا ہی پتہ نہیں کہ کیا نام رکھا گیا اور کیوں رکھا گیا۔ میرے دوستو، ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ پہلے اسلام لائے اس لیے ابو بکر کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ بکر کا معنی صبح ہونا ہے اس لیے کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ میں نے کہا یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں۔ آدمی بغیر مطالعہ کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ پہلے اسلام لائے تب ابو بکر بنے۔ ابو بکر کو ابو بکر میرے دوستوں کیوں کہتے ہیں جب یہی پتہ نہیں ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ؟ میرے دوستوں، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ ابو بکر کا معنی ہے بکر کے باپ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بچے ہیں، اور ان 6 بچوں میں سے کسی کا نام بکر نہیں ہے، تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بچوں میں سے ایک بچے کا نام عبد الرحمن ہے، دوسرے بچے کا نام عبداللہ ہے، تیسرے بچے کا نام محمد ہے،
ایک بچی کا نام اسما ہے، دوسری بچی کا نام عائشہ ہے، تیسری بچی کا نام ام کلثوم ہے۔ ان 6 ناموں میں سے کسی بچے کا نام بکر نہیں ہے، تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کا معنی تو ہے بکر کے باپ۔ بکر کون ہے؟ بکر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ ہے، جس کے کندھوں پر اسلام کی ساری عمارت کھڑی ہے، اور آپ کو اپنے اس خلیفہ، اس پہلے خلیفہ کا نام تو معلوم نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، کس نے رکھا ہے، کیسے رکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اسلام لانے سے پہلے ایک عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ وہ عورت ایک کافرہ لونڈی تھی، اس لونڈی کا نام تھا ام بکر۔ ام بکر کا معنی ہے بکر کی ماں، اور بکر وہ بچہ تھا جو اس لڑکی کے پچھلے خاوند سے تھا، اور وہ لڑکی بیوہ تھی جس کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے نکاح کر چکے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر نے اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بچہ بھی ابو بکر کے گھر آیا، اور وہ عورت ام بکر کہلائی، یعنی بکر کی ماں۔ اور جب ابو بکر صدیق نے اس سے نکاح کیا تو صدیق اکبر اس لڑکے کے سوتیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر کی اس عورت کے علاوہ 4 بیویاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد صدیق اکبر نے 4 نکاح کیے تھے، اور چاروں عورتوں کے 3 بچے اور 3 بچیاں پیدا ہوئیں۔ شاید آپ کو یاد نہ رہے، لیکن آپ کے فائدے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی پہلی بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزہ، ابو بکر صدیق کی تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیس، اور یہ جو آخری بیوی ہے سیدہ اسما بنت امیس، ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو ابو بکر کی ایک اور عظمت کا پتہ چل جائے۔ یہ جو حضرت اسما بنت امیس ہیں، یہ کل 9 بہنیں ہیں۔ ان 9 بہنوں میں سے 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھروں میں ہیں، اور جن صحابہ کے گھروں میں یہ بہنیں ہوں گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہوئے میرے دوستو، وہ ایک دوسرے کے سانڈو لگے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ہم زلف بنے۔ سانڈو اور ہم زلف ہونا تو آپس میں محبت کی دلیل ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو سیدہ اسما بنت امیس ہے، اس اسما کا پہلا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار سے ہوا، اور اسی اسما کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچے کا نام محمد بن جعفر رکھا گیا، ایک بچے کا نام عبداللہ بن جعفر رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، اور جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئی تو یہ سیدہ اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی، تو حضرت علی نے اپنی اس بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ جو اسما تھی یہ حضرت علی کے رشتے میں کیا لگی؟ بھابی۔ میرے بھائیوں، حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں اس بیوہ کے بطن سے ایک بچہ ہوا جس کا نام محمد بن ابی بکر رکھا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے بارے میں یہ وصیت کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مجھے غسل دے، میرے دوستو آپ حیران ہوں گے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو اس بیوہ بھابی کے ساتھ حضرت علی نے خود نکاح کر لیا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تو اس بیوہ بھابی کے بطن سے حضرت علی کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچے کا نام محمد اصغر ابن علی رکھا گیا، دوسرے بچے کا نام یحییٰ ابن علی رکھا گیا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے اس اسما کے بطن سے تھے۔ میرے بھائیوں، اب عورت ایک ہے اور ہم زلف بن گئے 5۔ اب اس عورت کی 4 اور بہنیں بھی ہیں۔ اس اسما بنت امیس کی ایک بہن کا نام ہے سلمہ بنت امیس،
یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہیں۔ ایک بہن کا نام ہے ام الفضل بنت امیس، یہ حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ ایک بہن کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ، یہ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ اور ان کی ایک سوتیلی بہن ہے جس کا نام ہے میمونہ بنت حارث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اور ایک اور بہن بتاؤں، یہ 5 بہنیں تو مسلمان تھیں، ایک اور عورت ہے جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، اس عورت کا نام ہے لبات الصغریٰ۔ اس لبات الصغریٰ کا نکاح ہوا ولید کے ساتھ، اور اسی لبات الصغریٰ کے بطن سے جرنیل اسلام حضرت خالد پیدا ہوئے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید جو ہیں اسی اسماء کے بھانجے ہیں، اور اسی اسماء کی بنیاد پر سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگے خالو ہوئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ ایک ہیں ابو بکر اور ایک ہے اسماء، تو اس اسماء کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھی ہم زلف ہوئے، حضرت جعفر کے بھی ہم زلف ہوئے، حضرت حمزہ کے بھی ہم زلف ہوئے، حضرت عباس کے بھی ہم زلف ہوئے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہم زلف ہوئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو سارے خاندان نبوت میں شامل ہو گیا۔ تم دشمنی کی بات کرتے ہو، میں نسبت کی بات کرتا ہوں۔ ایسی محبت تو لاؤ، کہاں گئی دشمنی؟ کس دلیل سے دشمنی کی بات کرتے ہو؟ میں تو محبت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم زلف ہونا محبت ہے، نہ کہ دشمنی۔